ہیں ہدایت اس کے بعد استقامت کی بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے ہدایت دی ہے نا تو بس اس پہ استقامت سے جما دیں، ورنہ انسان کا حال تو کیا ہوتا ہے کہ کسی دن وہ بہت نیکیاں کر لیتا ہے اور دوسرے دن وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ ہاں اللہ کی توفیق ہو، اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی توفیق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر لیں، ہم سے راضی ہو جائیں، آمین یا رب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنتوں کا بیان۔ نبی جیسے کہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ سنتیں جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں نا، کہ موقدہ یعنی تاکیدی سنتیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب روٹین میں ادا کیا، اور دوسری کیا ہے غیر موقدہ، جو کبھی ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کبھی نہیں ادا کی۔ سیدنا حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن اور رات میں فرضوں کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے اس کے لیے بہشت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ ان 12 رکعت کی تفصیل یہ ہے، پھر آگے انہوں نے جو ہے وہ بتا دیا حدیث میں کہ کون کون سی وہ 12 رکعت ہیں۔ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت اس کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد، اور 2 رکعت نماز فجر سے پہلے۔ تو دیکھیے جیسے بہت سا لوگ ہوتے ہیں نا جو فجر کی سنتوں کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، میں اپنے خود بھی مطلب ظاہر الحمدللہ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور وہ کنٹینیوسلی جب سے مطلب ایک چلا آ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن یہ ہے کہ اپنی جو ہماری بچے ہیں یا ہمارے سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر بھی ایک شوق ڈیولپ کرنا ہے کہ دیکھیں کہ بہشت میں گھر، مطلب کتنا ٹائم لگتا ہے جو ہے سنت پڑھنے میں، سٹارٹ کے اور 2 سنت بعد کے پڑھنے میں، اور اسی طرح مغرب کے بعد 2۔ ہاں اگر آپ بہت بھی اچھے سے پڑھیں نا 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، اور پھر عشاء کے بعد بھی جو 2 ہیں، اور مطلب دیکھیے پھر بھی اتنا زیادہ نہیں دیا گیا کہ جو انسان اس کو کر نہ سکے، مطلب 4 فرض تو ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت اگر پڑھ لیتا ہے، اور یہ کہ بعد میں وطر، کیونکہ ظاہر ہے وطر واجب ہے تو اس کے لیے مطلب ظاہر ہے کتنا اجر ہے کہ بہشت میں گھر تو ہے نا اس کے لیے ہر روز۔ اور اس دن کیا ہوگا، انسان حسرت کرے گا کہ کاش وہ کچھ اور تھوڑا کر لیتا اور زیادہ عمل کر لیتا جب وہ اس اجر کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کی عبادت کو بہترین انداز میں کر سکیں، اور جو اجر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمیٹنے والا اس کو بنایا، آمین۔ اور یہ کہ فجر کی 2 سنتیں، کیونکہ یہ تو کسی حال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی، اسی لیے یہ بھی تاکیدی سنتوں کے اندر آتی ہیں کہ ایون اگر نماز قضا بھی ہو جائے، کسی بھی وجہ سے نیند کا غلبہ آ گیا یا انسان کسی ایسی جگہ پھنس گیا کہ اس کی نماز چلی گئی، تو وہ جب قضا بھی پڑے گا تو پہلے سنتیں 2 ادا کرے گا پھر اس کے بعد فرض، یعنی اتنی تاکید کی گئی ہے نا، کیونکہ ایک جنگ میں تھے، اللہ کمی بیشی کو معاف فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم اٹھا دینا، تو ان کی بھی آنکھ لگ گئی، ظاہر تھکاوٹ تھی، تو صبح میں جب پھر اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا اذان دینے کا، پھر جب پہلے 2 سنت پڑھی گئیں پھر اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی فجر کی 2 فرض تھی اس کی جماعت کروائی، مطلب کسی حال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا نہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعت سنتیں پڑھی، مطلب 2 بھی پڑھنا ہے جائز ہے اور 4 بھی، اور بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ جو پہلے کی 4 ہیں نا ان کو بھی 2 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ زیادہ کوئی وہ ہے، جلدی ہے، کہیں جانا ہے، سفر ہے، تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اجر جس چیز کا اتنا زیادہ ہے تو اس کی حرص کرنی چاہیے، جیسے ہم دنیا کی مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے ہمیں کتنے ہی ایفرٹس کرتے ہیں نا، تو ہمیں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر ہے اس کو بھی بڑھانے کے لیے ہمیں اللہ سے کوشش اور دعا دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلنی ہے۔ ظہر سے پہلے 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھنا بھی درست ہے، مطلب وہ یہ کہ اصل میں یہ ہے کہ حدیث میں ذرا ایک ورائٹی ہے کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بنا دیا کہ بس اب یہی کرنا ہے، کیونکہ ہر انسان کی اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں اس کے معاملات کو، اس کے حالات کو، تو اگر کوئی 2 بھی پڑھ لیتا ہے تو تب بھی انشاءاللہ اس کو ضرور اجر ملے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن کی نفل نماز 2 رکعت، 2 2 یعنی رکعت ہے، کہ 2 ایون یہ کہا گیا ہے کہ جو اس کی ظہر کی ہیں یہ بھی 2 2 کر کے پڑھ لیں، لیکن اگر 4 بھی پڑھ لیں تو بھی کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ اتنا زیادہ بھی
وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جو 4 رکعت ہے نا، اگر سنت بھی، ان کو اگر دو دو کر کے ادا کیا جائے نا تو وہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے. کیونکہ جب مجھے بھی اس حدیث کا نہیں علم تھا تو میں بھی 4 ہی پڑھتی تھی. تو پھر جب میں نے اسٹارٹ کیا دو دو پڑھنا، تھوڑا شروع میں تھوڑا عجیب مطلب ہوتا ہے، انسان ذرا ایک روٹین میں کر رہا ہوتا ہے نا چیزیں، اس وقت پڑھنا تھوڑا مشکل تھا. لیکن پھر جب آپ پڑھنے لگ جاتے ہیں تو اس وقت پھر آپ کے لیے وہ آسان ہو جاتا ہے. اس لیے بتا دیا گیا نا کہ دو بھی پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی 4 پڑھتا ہے کیونکہ اس کو عادت ہے اور اس کو مشکل لگتا ہے تو وہ اس طرح سے بھی کر سکتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں گھر میں پڑھتے تھے. نیاز وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مطلب جو نفل نماز ہے اس کو گھروں میں ادا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تو یہ ہے کہ فرض کی ادائیگی جو ہے وہ مسجد میں، اور جو سنت ہے اور نوافل ہیں وہ گھر میں ادا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلوں کا حال دریافت کیا. تو سیدہ عائشہ نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر آپ نکلتے اور لوگوں کے ساتھ یعنی ظہر کے فرض پڑھنے کے لیے جاتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے. مطلب کہ ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سنت بھی گھر پڑھ کے گئے، پھر مسجد میں چلے گئے، پھر اس کے بعد جب جو دو بعد کی سنت ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں ادا کی. آپ لوگوں کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعت سنت پڑھتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے. اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے. ان میں وطر بھی ہوتا، یعنی 9 اسی طرح نا کہ جو ہے 8 وہ پڑھ کے مطلب پڑھ لیتے تو ایک جو ہے وطر ہو جاتا. اور جب صبح نمودار ہوتی نماز فجر سے پہلے 2 رکعت سنتیں پڑھتے. تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یعنی سنت اور نوافل جو تھی وہ اپنے گھر میں ادا کرتے تھے، اور پھر فرض جو ہے اس کے لیے مسجد. پھر اس کے بعد ہے کہ مطلب جیسے یہ تو دیکھیے ہم جتنا ہم نے پڑھا یہ مسٹ ہے کہ ہمیں کرنے کی کوشش، ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، کوشش اور دعا. ہاں اب یہ ہے کہ غیر مقدہ سنتیں جس لائک یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ لوگ مطلب سم ٹائم اپنی اس کو بڑھانے کے لیے اپنی سیل کو یا اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنے کے لیے بائی ون گیٹ ون فری بہت لگاتے ہیں، حالانکہ وہ سم ٹائم اس کی ڈبل ہی پرائس لگا کے لوگوں کو بس ایک اٹریکٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ دیکھیے ایک اٹریکشن ہے نا کہ دیکھیے وہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر ایکسٹرا کریں گے، بیونڈ دا لمٹ کریں گے تو ظاہر ہے اس کا اجر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے اللہ اس پر رحمت کرے. لیکن یہ کہ غیر موقع ہے، مطلب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے قیام کا اجر، صدقے اس کا سجدے کا ثواب، پھر رکوع کا وہ تو ملے گا نا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بلند کرنے کا، اللہ کا نام بلند کرنے کا. ہاں اگر نہیں کوئی پڑھ سکتا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. پھر ایک یہ جو بہت ہی جو ایک سنت ہے اور صحابہ کرام ضرور اس کو ادا کرتے تھے، جو ہم لوگ بہت کم اس کے بارے میں ہمیں علم بھی ہوتا ہے، مغرب کی نماز سے پہلے 2 جو ہے نفل نا. کیونکہ صحابہ کرام کا کیا معمول ہوتا تھا کہ جس لائک اذان ہو جاتی تھی نا تو وہ ستونوں کی طرف بھاگتے تھے اور پھر 2 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کرتے تھے فرض کی جماعت سے پہلے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعت ادا کرو، تیسری بار فرمایا جس کا دل چاہے. یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں لوگ اسے سنت موقدہ نہ بنا لیں، کیونکہ ظاہر ہے انسان کے جو حالات ہیں اور واقعات ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگ تھکے ہوتے ہیں بیچارے، مغرب کی نماز میں بھی ظاہر ہے اب جو لوگ اپنا کام کر کے آتے ہیں کسی بھی ٹائپ کی وہ جاب کرتے ہیں تو ان کے لیے اتنا زیادہ پڑھنا نہیں بھی فیزیبل ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اتنا سینٹینس بول کے اوپن دے دیا چوائس کہ جس کا دل چاہے، کہ جس کی ہمت ہے، طاقت ہے، جو جوان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے. کیونکہ ایک حدیث ہے نا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے مطلب اللہ کا قرب اختیار کرو اور میری مدد کرو. کیونکہ ایک صحابی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تہجد میں پانی کا اہتمام کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے تھے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ مطلب کیا مانگنا چاہتے ہو، مانگو نا.
تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نا میرے لیے دعا کر دیں کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ مل جائے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعا تو کروں گا، لیکن تم سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس خالی دعا کے ذریعے ہی بخشش ہو جائے گی، ہاں کوشش کرو، پھر اللہ رب العزت چاہیں تو دعا سے بھی بخشش کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پتہ نہیں کس کا عمل کتنا پسندیدہ ہو جائے۔ ایون جو لوگ فرض خالی فرض بھی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے ہاں کتنے محبوب ہوں، کہ ان کے بعض اوقات نیت کا فرق جو ہے انسان کی تمام تر عبادات کو ضائع بھی کر دیتا ہے، اور خالی نیت، جس انسان کی اتنی نیت خالص ہو تو خالی فرض بھی پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پتہ نہیں کتنا مقبول ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہمیں کسی کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے، میں بہت سختی سے منع کیا گیا کہ کسی کو جج نہیں کریں کہ کوئی جو ہے، کیونکہ ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تہجد کی نماز کے لیے پڑھ اٹھے اور اپنے بیٹے کو بھی اٹھا دیا کہ نماز تہجد کی نماز پڑھتے ہیں نا۔ تو نماز پڑھ کے نا انہوں نے کہا اپنے والد سے کہ دیکھیں کتنا اچھا، الحمدللہ ہمیں تہجد کی توفیق نصیب ہو گئی، اور دیکھیے لوگ سو رہے ہیں۔ تو ان کے والد ہر ایک تھے، دیندار آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر تھا کہ تم نہیں اٹھتے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ دوسرے لوگ کس کس مطلب حالات سے گزر رہے ہیں، اور اللہ کے یہاں پتہ نہیں کس کا کتنا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کس کو بخش دے۔ اس لیے نہ تو کبھی، کیونکہ کہتے ہیں کہ عبادت کا جو تکبر ہے وہ سب سے برا ہے، نہ تو ہمیں اپنی عبادت پہ بہت خوش ہونا چاہیے، پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول بھی ہوگی کہ نہیں، اور نہ ہی دوسروں کے بارے میں کہ وہ 2 فرض پڑھ رہا ہے یا 3 فرض پڑھ رہا ہے، جو بھی پڑھ رہا ہے، مطلب اگر خالی فرائض بھی پڑھ رہا ہے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے جو فرائض ہیں وہ اس نے اتنی اچھی نیت کے ساتھ پڑھے ہوں، اتنے خوشی اور خضوع کے ساتھ پڑھے ہوں، کہ دوسرا انسان پورا ہی ٹائم نوافل پڑھ رہا ہو، اس سے بھی اجر میں جو ہے وہ بڑھ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوالٹی دیکھی جائے گی، کہ کس نے کس نیت کے ساتھ اللہ کے حضور میں حاضری دی، اس کی کیا انٹینشنز تھی، اللہ کا قرب حاصل کرنا تھا یا لوگوں کو دکھاوا کرنا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو نوافل ہے نا، خاص طور پہ جو بھی مطلب صدقہ کر رہے ہیں، نوافل روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کا ذکر نا بہت زیادہ نہیں کریں کسی سے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سے ذکر کر دیتے ہیں اور ہمارے دل میں کہیں ہلکی سی بھی وہ آتی ہے تو ہم سے توفیق ہی نہ چھن جائے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ انسان کی نیت نہ بھی ہو اور وہ بیان کر دیتا ہے نا، تو بعض اوقات اس سے وہ مطلب وہ نہیں اٹھ پاتا پھر اگلے دن نا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے جو نیت اور ہمارا عمل ہے اس کو قبول کر لیں، کیونکہ بہرحال جو نفلی عبادت ہے، چاہے وہ نفلی صدقہ ہے، نفلی روزہ ہے، نفلی نمازیں ہیں، وہ چھپا کر کرنا زیادہ افضل ہے۔ ہاں اگر آپ کا مقصد کسی دوسرے کو ترغیب دلانا ہو، نیت آپ کی یہ ہو کہ چلے میرے اس عمل سے دوسرے کو مطلب ایک اچھی موٹیویشن مل سکتی ہے، وہ بھی اس نیکی میں مجھے جوائن کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن حتی الامکان اگر مطلب ایسی کوئی انٹینشن نہیں ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو فالو کر رہا ہے، تو پھر بہتر ہے کہ چھپا کر ہی کیا جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب مدینے میں مؤذن مغرب کی اذان کہتا تو لوگ ستونوں کی طرف دوڑتے اور 2 رکعت پڑھ لیتے۔ لوگ اس کثرت سے 2 رکعت پڑھتے کہ مسجد میں داخل ہونے والا اجنبی یہ گمان کرتا کہ مغرب کی جماعت ہو چکی ہے۔ مرثد بن عبداللہ رحمۃ اللہ اور سیدنا عقبہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، یعنی جو مرتد تھے بن عبداللہ رحمۃ اللہ، سیدنا عقبہ کے پاس آئے اور کہا کہ کیا عجیب بات نہیں کہ سیدنا ابو تمیم رضی اللہ عنہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں؟ عقبہ نے کہا ہم نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھتے تھے۔ اس نے پوچھا اب کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے کہ مصروفیت ہے۔ مطلب ظاہر ہے اس وقت تو لوگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور لوگ اتنا بہت زیادہ دنیا کے اندر وہ نہیں تھے، انوالو نہیں تھے، تو لیکن وہی بات ہے، انہوں نے کہا کہ مصروفیت، اور بعض اوقات واقعی جینون بھی ہو جاتا ہے کہ آپ مسجد پہنچے ہی اس وقت ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے پھر آپ وہ 2 نفل تو نہیں پڑھیں گے نا۔ یہ کہا گیا نا کہ جب اس کے فرض کی کھڑی ہو جائے نماز، تو پھر آپ ایون آپ کی قضا نماز بھی ہے نا، تو آپ اس کو بھی چھوڑ دیں، جماعت کو جوائن کر لیں، اس کے بعد جو ہے آپ اپنی پھر جو پڑھ لیں اس کو، قضا کو بھی اور نوافل بھی۔ اصل میں تو یہ ہے کہ جتنا بھی
کوشش جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک کرائٹیریا دے دیا، ایک ورائٹی دے دی کہ ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اب جس کا دل چاہے، استاذہ کہتی ہیں کہ مطلب سب لوگ ہر طرح کی نیکی نہیں کر سکتے۔ کوئی نمازوں میں بہت مطلب اس کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے کہ وہ نوافل بہت ادا کرتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی بہت مطلب توفیق دی ہوتی ہے، وہ خرچ کرتا ہے، کوئی لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ریسورسز نہیں بھی ہوتے، لیکن وہ اپنی خدمت مطلب اپنی جسمانی طور پہ یا مالی طور پہ یا جس طرح سے بھی وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو وہ سب کیا ہے؟ عبادت ہی ہے۔ لیکن بس یہ کہ ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم سب میں سے جو جو جس چیز کو اڈاپٹ کر سکتا ہے وہ ضرور اڈاپٹ کرے، کیونکہ دیکھیے بہت سے لوگ ہم میں سے بہت سے لوگ 40 کراس کر چکے ہیں، تو ہم واپسی کی ٹرین میں بیٹھ چکے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت شام ہو جائے گی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ایک اپنے غیب کے پردے میں رکھا ہے، کسی کی بھی زندگی کا جو ہے وہ ہمیں نہیں علم کہ کتنا جینا ہے، کتنی سانسیں ہیں، لیکن جو ایک نارمل ایک ایوریج زندگی ہے وہ تو اتنی ہی ہے، 60s تک بھی بہت لوگ مشکل سے جاتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ چاہیں تو پھر ہی ہے۔ تو ہمیں کیا کوشش کرنی ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں نا اس کو کر لیں، پتہ نہیں کل ہمارے پاس صحت ہو، موقع ہو، حالات ہمیں اجازت دیں یا نہ دیں، کیونکہ بعض اوقات انسان کے اندر بہت خواہش بھی ہوتی ہے، تو دیکھیے وہ سجدہ نہیں کر پاتا کیونکہ اس کی صحت اجازت نہیں دیتی، وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتا کیونکہ اس کی صحت اجازت نہیں دیتی، اس کا کوئی بھی میڈیکل ایشو ہو سکتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ہمت دی، طاقت دی، جو جو بھی عبادت جو بھی عبادت کرنے کے اللہ نے توفیق دی ہے اس کو کر لیں، پتہ نہیں کل ہم کر سکیں یا نہ کر سکیں، کل مہلت مل سکے یا نہ مل سکے، حالات اجازت دے سکیں یا نہ دے سکیں، اس لیے ہر نیکی کے کام کو مطلب افضل سمجھ کے اس جس وقت موقع ملے فوراً کر لو، کبھی مت سوچیں کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں کہ وہ کل آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ جو جوانی کی عبادت ہے وہ سب سے بہترین ہے، کہ جو مطلب نوجوان ہے وہ جوانی میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے، کیونکہ اس وقت اس کے پاس ہمت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتا ہے، ریسورسز بھی ہوتے ہیں، وہ چاہے تو ان کو ڈفرینٹ دوسری ایکٹیویٹیز میں بھی لگا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی تمام جو اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں اللہ کی عبادت میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو توفیق دے کہ ان کی جو جوانی ہے وہ بھی اسی طرح پاکیزہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی بھرپور عبادت کر سکیں، کیونکہ دیکھیے آگے کتنا ابھی آلریڈی کتنے فتنے اور فساد کے دور سے گزر رہے ہیں، آگے مزید تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کا مفہوم ہے کہ اتنا فتنوں کا دور آئے گا کہ انسان صبح میں مومن ہوگا اور شام میں کافر ہوگا۔ ہاں کون سے لوگ نجات پائیں گے؟ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھا ہوگا جنہوں نے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو بعد میں بھی توفیق دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں بہت کوشش کرنی ہے، بہت دعا کرنی ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنہ اور فساد کے دور میں ہمیں دکھائے نہیں، کیونکہ ہم تو بہت کمزور ہیں، ہمارا ایمان ہی بہت کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ ان سے پناہ ہی مانگی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ اللہ نہ کرے، اللہ نے اگر ہمارے نصیب میں وہ لکھ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت دیں، کہ اللہ ہمیں ایمان پہ ثابت قدمی سے جما کر رکھیں، کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ جو دن میں مسلمان اور شام میں کافر ہوں، تو دیکھیے پھر ان کا انجام کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اس لیے بس اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل کر لے، آمین یا رب۔ جمعے کے بعد کی سنتیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعے کے بعد نماز پڑھنے لگے تو 4 رکعت ادا کرے، اور اس میں بھی یہ یاد ہے کہ دو دو کر کے نا، جمعے کے بعد 4 رکعت سنتیں پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی 2 رکعت بھی پڑھ لے تو جائز ہوگا، مطلب 4 پڑھ لے تو افضل ہے کہ دو دو کر کے، اور لیکن یہ ہے کہ اگر 2 بھی پڑھ لے تو مطلب الاؤڈ ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد کچھ نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ اپنے گھر آتے اور 2 رکعت پڑھتے، یعنی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کی نماز ہونے کے بعد کوئی بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، ہاں گھر آ کر 2 پڑھتے تھے۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ کا بیش معاف کرے اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھتے تھے تو مطلب 2+2 4 پڑھتے تھے، اور اگر مطلب کوئی مسجد میں کچھ پڑھے تو 2 بھی پڑھ سکتے تھے۔
مطلب ایک حدیث ہے اللہ تعالیٰ کا، میں بے معاف کر، اس کو مجھے ایگزیکٹ ریفرنس تو یاد نہیں ہے ابھی، لیکن اس کا یہی مفہوم تھا کہ گھر میں پڑھتے تھے تو 2+2 کر کے بھی پڑھتے تھے۔ نماز جمعہ کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنا بھی درست ہے، جبکہ 4 رکعت پڑھنا، یعنی قولی حدیث، یعنی قول سے مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس زیادہ بہتر اور مزید فضیلت کا باعث ہے کہ جو 4 پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے فضیلت ہے، اور جو 2 پڑھ لیتے ہیں وہ بھی جائز ہے انشاءاللہ، اللہ کے ہاں ہر کا انسان کا اجر اس کی نیت کے مطابق اور اس کے شوق کے مطابق ہے۔ اس کے بعد آتی ہے فجر کی سنتیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی چیز پر اتنی محافظ محافظت اور مداومت نہیں کرتے تھے۔ محافظت مینس کہ اس کی حفاظت کرتے تھے، اور یعنی دوام اختیار کرتے تھے کہ کنٹینیوسلی اس عمل کو کرتے تھے، یعنی جتنا اس کی جو فجر کی 2 سنتیں ہیں نا ان پہ کرتے تھے، یعنی فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی، سفر میں، حضر میں، کہیں پہ بھی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تاکید کی کہ مطلب پڑھنا ان کو کہیں پہ بھی، کسی بھی اس سے ابھی تک ثابت نہیں ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی جو 2 سنتیں چھوڑی ہیں۔ ایون یہ کہ اگر قصر نماز بھی پڑھیں، جیسے کہ ظاہر کا سفر میں ہوتے ہیں اور قصر نماز میں نماز ہاف ہو جاتی ہے، وہاں پہ بھی سنت جو ہے فجر کے وہ پڑھنا مسٹ ہے، کیونکہ دیکھیے نا کتنی اس کی فضیلت ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل میں سے کسی چیز پر اتنا یعنی زور نہیں دیتے تھے جتنا فجر کی 2 سنتوں پر کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تو دائیں پہلو پر لیٹتے تھے، تو یہ کہ ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد میں اٹھ جاتے تھے نا، پھر تہجد کی نماز پڑھتے، تب پھر مؤذن اذان دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت پڑھتے 2 رکعت، اور پھر تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے لیٹ جاتے، پھر اس کے بعد فجر کی یعنی جماعت کے لیے جاتے تھے۔ فجر کی سنتیں فرضوں کے بعد پڑھنے کا جواز۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم نیند کا غلبہ اتنا ہو جاتا ہے، اور جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو وضو کرنے کے بعد 4 یا 5 منٹس ہی رہ جاتے ہیں بس نا، کہ اب ظاہر اگر آپ سنت پڑھیں گے تو فرض رہ جائیں گے، تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ فرض پڑھ لیں، اور پھر جب سورج نکل جائے، شام کا ٹائم ہو جائے، تو پھر وہ 2 سنت ادا کر لیں، لیکن چھوڑے نہیں ان کو۔ ایسے وقت میں جیسے فرض کے مسجد میں پہنچے کہ جماعت یعنی کھڑی ہو گئی ہے اور سنتیں نہیں پڑھی، تو اس وقت سنتیں مت پڑھیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی اقامت ہو جائے، یعنی تکبیر کہہ دیں امام صاحب، تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ جماعت میں شامل ہو جائیں اور فرض پڑھ کر پھر سنتیں پڑھ لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صبح کی نماز فرض یعنی فرض نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ سے کہ یعنی صبح کی فرض کی جو نماز تھی نا 2 رکعتیں، تو اصل ان سے پوچھا کہ تم نے مزید 2 رکعتیں کیسے پڑھی؟ اس شخص نے جواب دیا، میں نے یہ 2 رکعتیں سنت جو فرضوں سے پہلے ہیں نہیں پڑھی تھی، انہیں اب پڑھا ہے۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاموشی ہے وہ رضامندی کی دلیل ہے۔ یعنی محدثین نے پھر اس چیز سے یہ نکالا ہے کہ یہ تقریری حدیث ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی خاموش رہ کر، مطلب منع نہیں کیا کہ تم ایسے نہیں کر سکتے۔ ایک شخص مسجد میں آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے فرض پڑھ رہے تھے، اس نے مسجد کے ایک کونے میں 2 رکعتیں سنت پڑھی، پھر جماعت میں شامل ہو گیا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا، تو نے فرض نماز کے شمار کیا جو فرض نماز کسے شمار کیا، جو اکیلے پڑھی تھی یا جو ہمارے ساتھ جماعت سے پڑھی؟ یعنی فرض ہوتے وقت سنتوں کا پڑھنا درست نہیں ہے، مطلب فرض پڑھ لیے جائیں پھر بعد میں سنت ادا کر لی جائے۔ اور بعض کے نزدیک تو یہ ہے کہ مطلب عشاء کا ٹائم نہیں بھی ہوا تو تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کہ آپ فرض آپ نے پڑھ لی، جماعت ختم ہوگی اور آپ کے جو 2 سنت رہتے تھے وہ آپ اب پڑھ لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث کو وہ دلیل بنا دیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا، اور نہ ہی جو ہے یہ چیز مینشن کی گئی کہ مطلب سورج نکل گیا تھا اور ٹائم زیادہ ہو گیا تھا نا۔ نمازوں کی رکعت: نماز فجر 2 فرض، اس سے پہلے 2 سنتیں، یعنی کل 4 رکعت۔ نماز ظہر
4 فرض، اس سے پہلے 4 سنتیں اور بعد میں 2 سنتیں، کل 10 رکعت نماز اثر، 4 فرض، یعنی یہ کہ آپ کو مطلب تاکیدی سنتیں ہیں اور فرض ہیں جو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ نماز مغرب 3 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں، یعنی ٹوٹل 5۔ نماز عشاء میں ہے کہ 4 فرض اور نماز عشاء کے بعد 2 سنتیں۔ نماز وتر دراصل رات کی نماز ہے جو تہجد کے ساتھ یعنی ملا کر پڑھی جاتی ہے۔ جو لوگ رات کے آخری حصے میں نہ اٹھ سکتے ہوں وہ وتر بھی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیا کریں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے خطرہ ہو کہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا وہ اول شب ہی وتر ادا کر لے، کیونکہ واجب ہے نا، اس کی کوئی بھی قضا نہیں ہے، اس کو مست پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تہجد، قیام اللیل، قیام رمضان اور وتر۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھا، پھر نماز تہجد پڑھی اور اپنی بیوی کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھی، پھر اگر بیوی غلبہ نیند کے باعث نہ جاگی تو اس نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس عورت پہ بھی اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھی پھر نماز تہجد پڑھی اور اپنے خاوند کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھی، پھر اگر خاوند غلبہ نیند کے باعث نہ جاگا تو اس نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ مطلب اتنا زیادہ اجر ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مطلب یہ جو ہے صاحب وہ لیتے ہیں، علماء استدلال لیتے ہیں کہ مطلب ظاہر ہسبینڈ وائف اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت رشتہ بنایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم دنیا میں بھی ہمارے ہسبینڈ ترقی کریں تو دین میں بھی ترقی کا ذریعہ، مطلب ہم اگر ہمارے ہسبینڈ کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے زیادہ اچھا دین میں بنایا، مطلب عبادات میں بنایا، تو اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ تہجد میں اٹھا لیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ ہم اپنے شوہر کو بھی اس اجر میں شامل کر لیں، کیونکہ اصل میں نا سارا موٹیویشن اس چیز کی طرف ہے کہ ہم لوگوں کو جنت میں اکیلے نہیں جانا ہے نا، ہمیں اپنے پیاروں کو ساتھ لے کر جانا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ جو بھی نیک عمل ہم خود کرتے ہیں ہمیں ضرور کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ہسبینڈ، ہمارے بچے، ہمارے پیارے، ہمارے بہن بھائی، ایون پیرنٹس بھی اگر عمل میں پیچھے ہیں ان سب کو پیار سے، محبت سے، حکمت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق اور ذوق دلائیں تاکہ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کے ہاں جگہ کی کمی نہیں ہوگی۔ کہ دنیا میں تو ہوتا ہے نا انسان کو کہ چلو میں یہ 2 گھر لے لوں، پتہ نہیں یہ دوسرا نہ لے لے، میرے پاس زیادہ ہو جائے، اس کے پاس کم ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں اجر کی کوئی کمی نہیں۔ اللہ کے ہاں اس کے محلات، اس کے درجات، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کیونکہ وہاں پہ کسی کا بھی اجر کم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جو اپنے ہسبینڈ کو یا جو ہسبینڈ اپنی وائف کو اپنے نیک اعمال میں مطلب دونوں مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ جو بھی دونوں میں سے کرے گا تو اس کو جو ترغیب دلانے والا اس کو بھی اس کے مطلب اس آلموسٹ ایکولنٹ جو ہے اس کو اجر ملے گا کہ اس نے اس کو نیکی کے راستے پہ لگایا نا۔ ہمیں دعا بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کر دے اور ہم جو ہے اپنے بھی اعمال کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہوں اور دوسروں کو بھی ہم نیکی کی ترغیب دلانے کے لیے مطلب ہمارا کردار ہو، کہیں نہ کہیں ہمارا کردار ہو، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے ذریعے کوئی ہدایت پا جائے، ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو وہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے نا، کیونکہ سرخ اونٹ جو تھے وہ بہت ہی مطلب ظاہر قیمتی ایک پراپرٹی سمجھے جاتے تھے عربوں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کی مطلب اس کو ایک ریزیمبلنس دینے کے لیے کہ کتنے قیمتی چیز ہے نا، تو کہ ایک شخص آپ کے ذریعے ہدایت پا گیا، وہ نماز پڑھنے لگا، وہ قرآن کو صحیح تلفظ سے ادا کرنے لگ گیا تو آپ کے لیے ظاہر ہے وہ سرخ 100 اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے افضل رات یعنی تہجد کی نماز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے اور ہر گرہ کے ساتھ کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، تو سویا رہ،
پھر اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ شادمان اور پاک نفس ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ اس کی صبح خبیث اور سست نفس کے ساتھ ہوتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اصل میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے نا کہ جو فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں۔ تہجد تو بہت ہی ظاہر ہے نوافل میں بہت ہی فضیلت کی نماز ہے، لیکن ظاہر ہے فرض تو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اور جو شخص فجر کے لیے اٹھتا ہی نہیں، وضو نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، تو پھر اس کا ظاہر دن جو ہے اس میں کیسے برکت ہوگی، اس کے اعمال میں کیسے برکت ہوگی؟ کیونکہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھولنے کا راستہ ہوتی ہے۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کرنے کی توفیق دیتے ہیں تو اس کے بعد اگلی نیکی کرنے کے بھی لیے راستہ کھل جاتا ہے۔ لیکن جب انسان کی صبح ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہوگی تو پھر باقی دن کا تو کیا ہی عالم ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات جب ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخشش دوں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں شامل کر لیں جن سے اللہ تعالیٰ ایسے فرماتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نا۔ اس لیے اس کے لیے اللہ سے کوشش، اللہ تعالیٰ سے یعنی دعا کرنی چاہیے اور خود کوشش کرنی چاہیے، الارم لگائیں، نیت کر کر سوئیں، اللہ سے دعا کر کے سوئیں۔ کیونکہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ انسان بعض اوقات ہے اس کی نیند کا غلبہ ہوتا ہے، وہ نہیں اٹھ سکتا یا بیمار ہو جاتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو جاتی ہے، اگر اس نے وہ نیت کر کے سویا نا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری نیت ہے آپ مجھے اٹھا دیجئے، پھر بھی وہ نہیں اٹھ سکا، جو بھی اس کی بشری کمزوری ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کا اجر دیں گے، اس کی نیت کا ضرور اجر دیں گے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا یعنی شکر کرنے کا انداز کیا تھا؟ سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے۔ آپ سے سوال ہوا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اب جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کے انعام، مغفرت کی دولت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نیند سے بیدار ہونے کی دعائیں سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر سے تہجد کے لیے اٹھتے تو پڑھتے، اللہ اکبر، الحمد للہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان الملک القدوس، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ اپنی تعریف سمیت ہر عیب سے پاک ہے، میں نہایت ہی پاکیزہ بادشاہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ میں دنیا اور روز قیامت کی تنگیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر کہتے، اللہم اغفر لی واہدینی وارزقنی وعافینی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے ہدایت عطا کر، مجھے رزق دے اور عافیت سے نواز۔ پھر وضو فرماتے، پھر تہجد شروع کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو نیند سے جاگے اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت اور اس کے لیے ساری تعریف ہے، اور ہر وہ چیز پر خود یعنی اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بدی سے بچنے اور نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے۔ پھر کہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا کرے تو قبول ہوگی، اگر وضو کرے، نماز پڑھے تو وہ بھی قبول کی جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے تو آپ نے آسمان کی طرف نظر فرما کر آل عمران کی آیت جو ہے وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی بہت فضیلت ہے، آیت نمبر 190 سے 200 نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے مطلب بیدار ہوتے اور وہیں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھ کے پھر 190 سے 200 تک جو آیات ہے نا
سورۃ آل عمران کی وہ پڑھا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اٹھ کے وضو فرماتے تھے۔ تہجد کی دعائے استفتاح۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھتے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد لک الملک السماوات والارض وما فیہن، ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت ملک السماوات والارض۔ یہ جو ہے مطلب دعا استفتاح ہے، انشاءاللہ اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں انشاءاللہ شیئر کروا دوں گی گروپ میں، تاکہ آپ لوگ ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیں تہجد کی ہم سب کو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی کیفیت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کا حسن اور طول بیان نہیں ہو سکتا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں قیام کیا اور اس ایک آیت کو بار بار پڑھتے صبح کر دی، تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں غالب کر دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر انہیں عذاب دے، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر انہیں معاف کر دے تو یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھتے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ بقرہ پڑھی، پھر رکوع کیا، اور آپ کا رکوع آپ کے قیام کی معنی تھا، یعنی لمبا طویل رکوع۔ پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور آپ کا قوما، یعنی جو رکوع سے کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے رکوع کی معنی تھا، یعنی وہ بھی لمبا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ کا سجدہ آپ کے قومے کی معنی تھا، یعنی لمبا سجدہ۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا اور آپ دونوں جلسوں کے درمیان یعنی بیٹھ گئے، پھر اپنے سجدے کی مانند بیٹھتے تھے، یعنی اتنا لمبا جلسہ کرتے تھے۔ پھر سجدے کی طرح جلسے میں بھی دیر لگائی اور خوب اطمینان کیا۔ اسی طرح آپ نے 4 رکعتوں میں سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ پڑھی۔ آلموسٹ 7 پاراز بنتے ہیں تقریباً۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم بھی لمبی لمبی نمازیں پڑھ سکیں۔ سبحان اللہ، یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد، یعنی صرف 4 رکعت میں 7.25 پارے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تھے 4 رکعت میں نا، اتنا لمبا اور حسین قیام۔ پھر رکوع، قومیں، سجدے اور جلسے، یعنی اس کی جو درازی اور ان میں تسبیحات اور دعاؤں کو کثرت سے پڑھنا آپ پر ختم تھا، یعنی آپ اتنا لمبا رکوع کرتے تھے اور اتنا ہی لمبا سجدہ کرتے تھے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفلی نماز میں شریک ہوا۔ آپ نے سورۃ بقرہ شروع کی، میں نے سوچا کہ آپ 100 آیات پڑھ کر رکوع میں یعنی چلے جائیں گے، مگر آپ پڑھتے چلے گئے۔ میں نے خیال کیا سورۃ بقرہ کو ایک رکعت میں یعنی ختم کریں گے، لیکن آپ پڑھتے رہے۔ آپ نے سورۃ بقرہ ختم کر کے سورۃ نساء شروع کر دی، پھر سے ختم کر کے سورہ آل عمران کو پڑھنا شروع کیا، اسے بھی ختم کر ڈالا۔ آپ نہایت آہستگی سے پڑھے جاتے تھے۔ جب ایسی آیت کی تلاوت کرتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو سبحان اللہ کہتے، اور اگر کچھ مانگنے کا ذکر ہوتا تو سوال کرتے، اگر پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا ہے تو اعوذ باللہ پڑھتے۔ سورۃ آل عمران ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا۔ یعنی کہ تلاوت قرآن مجید میں کچھ بعض اس پہ بہت بحث کرتے ہیں نا کہ مطلب اس ترتیب سے ہی پڑھنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ثابت ہے، اگر نہ کوئی پڑھ سکے اور کوئی پڑھنا چاہے کہ سورۃ بقرہ کے بعد مجھے سورۃ نساء پڑھنی ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت کیا، مجھے بتلایا گیا کہ تم ساری رات نفل پڑھتے ہو۔ یہ سید جو تھے عبداللہ بن عمر، وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتلایا گیا کہ تم ساری رات نفل پڑھتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھ کمزور اور طبیعت سست ہو جائے گی، تمہاری جان اور تمہارے بال بچوں کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے روزہ رکھو اور افطار بھی کرو، رات کو قیام کرو، نیند بھی لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ نے سیدنا عبداللہ بن عمر سے فرمایا، ایک ماہ میں قرآن پاک ختم کر لیا کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ میں اس سے زیادہ تلاوت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو 20 دن میں ختم کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 10 دنوں میں ختم کر لیا کرو۔ انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 7 دن میں ختم کر لیا کرو۔ اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پاک 3 دن میں ختم کرنے کی اجازت دے دی اور فرمایا قرآن پاک سے اس شخص کو پوری سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی جو 3 دن سے کم مدت میں قرآن پاک ختم کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے نوافل میں 200 آیات تلاوت کرتا ہے وہ اطاعت گزار مخلص لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ نبی اکرم ساری رات نوافل نہیں پڑھتے تھے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریسٹ بھی کرتے تھے نا، ایک تہائی، جیسے کہ ابھی میں نے بالکل سٹارٹ میں بھی پڑھا جب تہجد پڑھ رہے تھے کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تہائی رات کو، مطلب 2-3 بجے، جسٹ لائک جیسے ہمارے بنتے ہوں گے، اللہ کا مویشی معاف کرے، تو اس طرح سے پڑھتے تھے۔ اور رات میں بھی ذرا آپ اسلم عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ ظاہر آپ سے نے منع فرمایا نا کہ بہت زیادہ رات تک جاگو ہی نہیں۔ ظاہر جب انسان کی ظاہر نیند بھی لینا انسان کا ظاہر اس کی باڈی کی ضرورت ہے، ادروائز تو ظاہر آپ عبادت بھی اچھے سے نہیں کر سکتے نا۔ اس لیے کہا گیا کہ مطلب آرام بھی کرو، اور یہ ہے کہ تاکہ عبادت میں بھی حسن ہو، یہ نہیں کہ آپ نماز میں کھڑے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ نماز میں پڑھ کے آ رہے ہیں نا۔ اس لیے اصل میں یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں جو ہے وہ تھوڑی عمل بھی مقبول ہو سکتا ہے اگر اچھے طریقے سے کیا جائے، خوبصورتی کے ساتھ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دعائیں۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی تھے، ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، فرماتے ہیں کہ آپ تمام رات بیدار رہے اور نوافل ادا کرتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا تو سیدنا خباب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج رات جس طرح آپ نے نوافل پڑھے اس طرح میں نے کبھی آپ کو اس طرح پہلے یعنی ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا تم نے درست کہا، یہ وہ نماز تھی جس میں اللہ کے ساتھ اشتہاق بڑھایا گیا اور اس کے عذاب سے پناہ مانگی گئی۔ چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 سوال کیے جن میں سے 2 قبول ہوئے۔ ایک سوال یہ کہ اللہ میری امت کو سابقہ امتوں کی طرح تباہ و برباد نہ کرے، اسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ دوسرا سوال یہ کہ میری ساری امت پر بیک وقت دشمنوں کو غلبہ حاصل نہ ہو، یعنی کہ ساری امت ایک ہی وقت میں دشمنوں کے زیر اثر نہ آ جائے، تو ظاہر پہ کون رہے گا اللہ کی عبادت کرنے والا؟ یہ بھی قبول کر لیا گیا۔ پھر میں نے یعنی سوال کیا کہ امت محمدیہ میں اختلاف رونما نہ ہو، لیکن اسے قبول نہیں کیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے نوافل میں کبھی سری اور کبھی جہری بلند یعنی بلند آواز سے قرات فرماتے تھے، کہ دونوں طرح یہ لاؤڈ ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کو خوش اور خضوع، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی اونچی آواز میں پڑھے ہوتے ہیں سورت تو وہ زیادہ اچھے سے ہمیں اس کو مطلب ظاہر اس کو فوکس رہتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کے نزدیک بہت سے لوگ آرام کر رہے ہیں، تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو تہجد پڑھنی ہے تو آپ دوسروں کو بھی آرام کر دیں۔ تو بس پھر اس میں یہی ہے کہ حالات کے مطابق جس طرح سے دوسروں کو بس اذیت اور تکلیف نہ ہو، اور ہاں اللہ کے ہاں وہی عمل ہے پسندیدہ جس کو جو ہے وہ مطلب مستقل کیا جائے، یہ نہیں کہ ایک دن کر لیا اور دوسرے دن نہیں کر سکے۔ جب آپ گھر میں نوافل ادا کرتے تو حجرے میں آپ کی قرات سنائی دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات باہر نکلے تو آپ نے دیکھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آہستہ قرات سے نوافل پڑھ رہے ہیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نوافل میں اونچی آواز سے قرات کر رہے ہیں۔ جب وہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے سیدنا ابو بکر سے فرمایا، اے ابو بکر، رات میں نے آپ کے پاس سے گزرا، آپ پست آواز سے نوافل پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جس اللہ سے میں سرگوشی کر رہا تھا اس تک میری آواز پہنچ رہی تھی۔ پھر آپ نے سیدنا عمر سے کہا، رات میرا آپ کے پاس سے گزر ہوا، آپ اونچی آواز کے ساتھ مطلب نفل پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں سوئے ہوں کو بیدار کرنا چاہتا تھا کہ وہ بھی تہجد پڑھیں، اور شیطان کو بھگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس پر آپ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ذرا اونچی آواز سے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ذرا نیچی آواز سے پڑھنے کا حکم دیا، یعنی کہ جیسے سیدنا ابو بکر تھے وہ بہت سلو پڑھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھنے کا حکم دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ زیادہ اونچی آواز میں پڑھے ہوں گے تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا یعنی جو اپنی آواز ہے وہ نیچے رکھنے کا حکم دیا۔ الحمدللہ ہم اپنا یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے شب کا جو معمول ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ کور کریں گے، اور تہجد، قیام رمضان اور
قیام اللیل کا بھی جو طریقہ ہے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. جی. آپ کیا کہنا چاہیں گی سسٹر حمیرہ؟ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی سسٹر میرا خیال السلام ہے علیکم. السلام جی علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. جی ایک تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں ماشاءاللہ آپ کا وے آف ٹیچنگ انداز بیان بہت پیارا ہے, بہت اچھا لگا. آپ جی آپ کی جو بھی ہم نے سنا بہت سمجھ میں آیا اچھی طریقے سے, جزاک اللہ. اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ قبول کریں آپ سے بھی اور ہم سب سے. جی آپ کو اس کا اجر دے. اچھا میرا سوال یہ تھا کہ اب جیسے جاب کرنے والی خواتین ہوتی ہیں, اسکول میں جاب کر رہی ہیں, جی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آنے میں بہت لیٹ ہو جاتے ہیں ہم لوگ. تو پھر جی جب آتے ہیں اور پھر اتنا ہیڈک والا دن ہوتا ہے بعض اوقات, کہ جب ہم آتے ہیں نا ظہر کی نماز کا تم ٹائم نیچے ایسا جا ہوتا رہی ہے, کافی جی ٹائم وہ نکل گیا ہوتا ہے, تو ہم سوچتے ہیں کہ صرف فرض پڑھ لیں, 2 سنت اور 2 نفل پڑھ لیں. تو اکثر ایسا ہوتا جی ہے کہ سنت میں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں چلو سنت چھوڑ دیتے ہیں. تو اس جی حوالے سے مجھے پوچھنا تھا کہ اس کے حوالے سے آپ گائیڈ کریں کہ کہیں ہم غلط تو نہیں کرتے کہ اکثر کبھی ہم نے سنت چھوڑ دی, تو اس کے لیے آپ کیا کہیں دیکھیے گی؟ اس کے بارے میں ابھی دیکھیے جیسے ہم نے پڑھا کہ تاکیدی سنتوں میں ہے نا ظہر کی جو پہلے کی 4 ہیں, تو کوشش کریں کہ آپ پڑھیں. کوشش کر لیں, پھر بھی اگر آپ 4 نہیں پڑھ سکتی ہیں آپ 2 پڑھ لیں, یہ بھی ہم نے کہا نا, مطلب سوری ہم نے پڑھا کہ وہ بھی ویلڈ ہے, جائز ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ ہر انسان کے حالات ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن جیسے ابھی آپ نے کہا تو میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی. دیکھیے ہم سب لوگ الحمدللہ اسلامی کنٹریز میں رہتے ہیں نا, اور جہاں پہ مطلب ظاہر ہے جب جیسے اذان ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے آپ بہت لمبی نماز آپ کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں بھی ہے, تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ 4 فرض پڑھ لیں وہاں پہ, تاکہ آپ کی نماز لیٹ نہ ہو, اور پھر گھر آ کے آپ سنت ادا کر سکیں. کیونکہ ایک اور حدیث جو ہے اس کا مفہوم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈیلیگیٹ آیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکے تھے. تو کیونکہ عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی نماز الاؤڈ نہیں ہے, تو جو ہے امہات المؤمنین ان کو تھوڑا تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد کیا پڑھ رہے ہیں نا, تو انہوں نے اپنی جو خادمہ تھی ان کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں مجھے مشغولیت تھی, اس وجہ سے میں نے وہ اس وقت میں نہیں پڑھ سکا, تو اب میں عصر کی نماز کے بعد اس کو پڑھ رہا ہوں. صرف آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہرہ اس کو اتنا اہم سمجھا کہ ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نہیں مل سکا, ظاہر ایک ڈیلیگیشن آیا ہے اور فرض نماز کے بعد آپ پاس ٹائم نہیں ہوگا, تو آپ نے اس کو عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھا, لیکن پڑھا. میرا آپ کو بس کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کوشش کریں. ٹھیک ہے کبھی ہوا, ظاہر انسان کی اور ہر وقت میں تو وہ نہیں ہوتی نا, ایک جیسی کنڈیشن نہیں ہوتی. ظاہر ہے بالکل جاب کرنے والے لوگ ہیں ان کو اپنا گھر بھی دیکھنا ہے کرنا ہے, لیکن پھر بھی عادت نہیں بنائے, جیسے ہر روز نہیں چھوڑیں. کہتے ہیں کہ پھر مطلب آپ جب آپ آہستہ آہستہ چھوڑنے لگتے ہیں نا, پھر اس کی توفیق جانے لگتی ہے. کبھی 2 پڑھ لی, کبھی 4 پڑھ لی, اس طرح سے کر لیں, بالکل مطلب مستقل طور پہ نہیں چھوڑیں. کیونکہ دیکھیے ہم نے کتنا اس کے بارے میں جو ہے وہ اجر کی مطلب وہ سنا کہ مطلب بہشت میں گھر ہے اس شخص کے لیے جو کہ ان 4 کو بھی پڑھتا ہے, اور پھر 2 کو پڑھتا ہے اس کے بعد والی, اور پھر جو 2 ہیں مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد نا. تو پھر کسی کو جنت میں محل مل رہا ہو تو وہ پھر چاہے گا کہ اس کو نہ ملے. آئی تھنک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا سسٹر میرا. کوشش کریں انشاءاللہ, ٹھیک ہے انشاءاللہ. باقی پھر بھی اللہ تعالی ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف کرے اور ہم سے راضی ہو جائے. جی جی سسٹر السلام علیکم. شمسا. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ علیکم. وبرکاتہ. جی جی بھجن میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ وہ جی تہجد جب پڑھتے ہیں, آپ نے کہا کہ کم از کم ہو سکے تو 200 آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ میں نے کہا یہ جیسے تسبیح نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اس میں تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ, تو یہ جی آیات ہو جاتی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دیکھیے وہ نہیں, وہ آیات تو نہیں ہے نا, وہ تو تسبیحات ہیں, اچھا اچھا وہ ٹھیک تسبیح ہے. جی. آیات سے مراد ہے کہ قرآن پاک کی آیات. دیکھیے اچھا اس اچھا, میں تو اصل دیکھ کے اصل میں قرآن بھی پڑھ اجر سکتے ہیں بہت ہے. اس میں. جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے نفل نماز میں نا اس میں علماء جی کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے کہ نوافل میں آپ پڑھ سکتے ہیں, بس کوشش کریں کہ اپنے سامنے رکھ لیں, یا پھر بار بار یعنی بہت زیادہ موومنٹ نہیں کریں. جی
लेकिन तो कयाम के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो तहज्जुद में तस्बीह नमाज में पढ़ सकते हैं? देखिए उसके बारे में यही है कि ज़रा आप वसल्लम ने फरमाया तो था, लेकिन जी उसके बारे में उलमा ये कहते हैं कि सारा फोकस बस उसी एक नमाज पे ना किया जाए। जी जी वैरायटी, जैसे अभी हमने ये पढ़ा ना कि आप वसल्लम सूरत बकरा पढ़ते थे, मतलब आल इमरान पढ़ते थे, सूरत जी निसा पढ़ते थे। तो कोशिश करें आपके, जी जी। मतलब क्योंकि लंबा कयाम करना, और हाँ अगर जी। आपको यानी आपकी हिम्मत और ताकत आपको इजाजत देती है और आप वो भी पढ़ना चाहती हैं, तो उसमें मना तो नहीं किया गया ना। अच्छा अच्छा। क्योंकि ठीक। नवाफिल से कोई भी चीज जो अल्लाह ताला की हदूद के अंदर, उसे मना नहीं किया गया। जी जी। और जैसे तो ये आप अगर फर्ज आप फजर के फर्ज पढ़ते हैं तो उसमें अगर कहते हैं ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबा कयाम करते थे, उसमें भी सूरतें पढ़ते थे लंबी जरा हाँ जी, फजर फजर में, फजर। जी जी बिल्कुल जी। फजर में तो आता है। उसमें ये सूरह यासीन जैसे मैं पढ़ रही हूँ, तो अगर आखिरी पेज में या उससे पहले के पेज में थोड़ा बहुत कोई भूल जाता बंदे को, तो वो पूरी उसके देख के आगे से पढ़ सकते हैं कि सामने अगर खुली पड़ी हो तो? हाँ जी, उसमें उसमें भी थोड़ा सा इख्तिलाफ है। कुछ ये कहते हैं कि देखिए, एक होता है कि बिल्कुल देखकर पढ़ना, फर्ज में उल्मा ये नहीं कहते हैं कि बिल्कुल ज़ाहिर है नहीं। फर्ज। हाँ जी एंड पे हाँ आके ना 2 पेज रहते, एक आध पेज रहता है, तो वो थोड़ा बहुत मैं कहती हूँ कि आगे पीछे ना हो जाए, तो वो बंदा देख लेता हाँ, सामने लेकिन खोल के उसमें पहले। ये है ना, आप देखिए आप फर्ज नमाज में फिर चेंज तो नहीं कर सकती ना पेजेस को। जी नहीं। हाँ, नमाज में मूवमेंट से मना किया गया है ना। हाँ, ये कि जी। अगर सामने आपके वही पेज खुला है और आपकी जरा सी निगाह चली गई हाँ कि जी। मैं भूल नहीं रही, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जी जी जरा फिर मूवमेंट करेंगी ना, तो जी फर्ज में मना किया गया है। असल में उल्मा इस चीज से ज्यादा मना करते हैं कि क्योंकि ज़ाहिर है फर्ज नमाज में तो मूवमेंट नहीं जितनी करनी चाहिए जितनी कसरत से। आती है जहाँ पे अटके उतनी हाँ, भी काफी है। उतनी काफी है। देखिए सिस्टर, असल चीज क्या है कि जी। कोशिश कर मूवमेंट नहीं करें कि ज़ाहिर है हम पेज चेंज करेंगे, हम हाँ जी। हिलेंगे, हम जुलेंगे, तो जो जी जी हमारा खुशूर खुदू है ना फर्ज नमाज में, वो डिस्ट्रैक्ट होगा, इसलिए मना जी किया गया इस बात जी ना। जी जी। बात तो इस चीज से भी मना करते हैं कि जो बस आपको जुबानी याद है हाँ जी। आप उतना ही पढ़े। लेकिन बास के नजदीक थोड़ा सा ये है कि आप मतलब आप पढ़ रहे हैं, आपको जुबानी याद है, लेकिन सारा इंसान है भूल जाता है। और अगर जी। सामने रखा है तो आपकी एक निगाह दो निगाह चली भी गई तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक ठीक जी, ठीक है? शुक्रिया लेकिन जज़ाकल्लाह। पेजेस नहीं चेंज करें फर्ज पेजेस में, नहीं सही है ना। चेंज, फर्ज और में नहीं हाथ में भी करना। नहीं लेंगे, क्योंकि कयाम जी नहीं होगा जब तक हम अपने दोनों हाथों को बांधेंगे नहीं। जी जी ठीक, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जी। ठीक है जी, अच्छा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम हाँ वालेकुम तैयबा। जी, एक तो वालेकुम सलाम। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप ये कह रही हैं कि अगर आपके ये सुन्नतें छूट जाती हैं तो आप किसी भी नमाज के साथ उन सुन्नतों को पूरा कर सकते हैं। कौन सी वाली? अ, जैसे जोहर की सुन्नतें छूट गई हैं या जो 4 सुन्नतें पहले की हैं वो छोड़ दी हैं, तो उसको जी, असर की नमाज के साथ पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं, असल में नहीं नहीं, देखिए कुछ चीजें आप वसल्लम के साथ ही मखसूस थी ना। जी इस चीज से ये चीज नहीं है, वो हदीस जो है उसका मतलब ये नहीं है कि हम फर्ज के उसके असर की नमाज के बाद पढ़ेंगे। असल में उनकी अहमियत का अंदाजा करवाने के लिए आप अच्छा। वसल्लम ने जी उनको छोड़ा नहीं। लेकिन देखिए जी जैसे आप वसल्लम ठीक। की कोई तो हाँ, अब ये कर सकती हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कहीं भी जल्दी में हैं, सफर में हैं, अब ज़ाहिर है फर्ज नमाज आप पढ़ लें, आपने पढ़ ली फर्ज नमाज, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, मोहलत दी, तो आप सुन्नत बाद में पढ़ सकती हैं जोहर की, लेकिन बाद किसी और अच्छा नमाज के बाद नहीं। सही ठीक ठीक। है, वो जो अच्छा मतलब इसे एक और। मिसअंडरस्टूड नहीं करें। हाँ, जी जी सही ठीक। अच्छा एक क्या और आपने ये बात मैं क्वेश्चन कर ये लिया? पूछना। जी हाँ जी। क्योंकि वो उससे वो हो गया ना कि पता नहीं हम सुन्नतें किसी भी नमाज के साथ पढ़ लें, नहीं नहीं, अल्लाह तो मुबारक, मतलब आपने ये बहुत नहीं अच्छा है। किया। अल्लाह हाँ मुबारक, आपने क्वेश्चन कर लिया। असल में उन जी सिर्फ और सिर्फ उसमें जोहर की उन जो 4 रकात सुन्नत है ना, उसकी अहमियत को बताना अहम था। और उलमा ये कहते हैं कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ चीजें खास थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त किया, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि असर की नमाज तो नमाज के बाद वैसे भी कोई नमाज नहीं पढ़ सकते हैं ना, सिवाय जी। सबब की नमाज के कि आप उम्रे के लिए गए, अल्लाह ने आपको तौफीक दी, तो आपको तवाफ के नफल पढ़ने के आपको आगे सही करनी है ना, वो चीजें हैं, तो वो एक अलग बात है। अच्छा दूसरा सवाल मुझे ये पूछना था कि पहले तो हम ये वितर जो पढ़ते थे वो 3 रकात वितर की नियत करके पढ़ते थे।
जी اور जी تیسری رکعت میں ہم دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے، مگر یوشا نے کہا کہ یہ طریقہ غلط ہے، اور پہلے جی جو نماز کے وہ ہو چکے ہیں اس میں مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ نے وطر کے متعلق بتایا، مگر اب جی مطلب جیسے آپ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک رکعت وطر کی نیت کرنی ہے، جی جی اور جو دو دیکھیے رکعت ہیں وہ اس کے جی ساتھ نہیں ملائے جائیں گے، تو وہ جو دو رکعت ہیں ان کی نیت کس طرح ہوگی، اور یہ جو ایک رکعت ہے اس کی نیت ایسے ہوگی کہ ایک رکعت نماز وطر واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور جو دو رکعت ہیں جو ہم پہلے وطر کے ساتھ ملا کے پڑھتے تھے اس کی نیت پھر کس طرح نفل کے طور پہ ہوگی؟ جی دیکھیے اس میں جو ہے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بس وطر کو مغرب کی نماز کی طرح نہیں پڑھنا ہے نا، جی ٹھیک ہے، اس میں کچھ بعض جی علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر تینوں بھی ملا کر پڑھ رہے ہیں نا، ملا کر بھی جی پڑھے ہیں تو بھی الاؤڈ ہے، بس یہ کہ اس کو پھر دو کے بعد بیٹھے نہیں آپ، جی مطلب کنٹینیوسلی پھر آپ پڑھیں کیونکہ وہ پھر مغرب کی نماز کے مشابہ ہو جائے گی نا، جی جی ٹھیک ہے، لیکن جو زیادہ اتھینٹک ہے تو وہ یہی ہے کیونکہ یہاں جتنے بھی عرب کنٹریز میں ہیں یہاں پہ یہ لوگ بالکل بھی تین ملا کر نہیں پڑھتے ہیں، جسٹ اچھا لائک پہلے دو پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے ابھی نیت کی کہا، دیکھیں نیت تو یہی ہے نا کہ آپ نے دل میں نیت کر لی کہ میں وطر پہلے جی دو پڑھوں، کیونکہ وطر اصل میں کیا ہے، وطر نماز کو مطلب آڈ نمبر کرنا وطر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہوں مطلب اب اس میں آپ تین بھی پڑھ سکتی ہیں، پانچ بھی پڑھ سکتی ہیں، سات بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلب اینڈ پہ کر کے اس کو طاق کر دیتے تھے، لیکن ظاہر ہے ہمارے جتنا اب ان کنٹریز میں یا ہمارے اس میں زیادہ تر تین ہی پڑھتے ہیں، ان میں دو الگ پڑھ لیتے ہیں اور ایک الگ پڑھ لیتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ کسی کو بہت زیادہ کوئی ایمرجنسی ہے کیونکہ ظاہر وطر واجب ہے تو وہ ایک بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن زیادہ جو مطلب پریکٹس میں ہے وہ یہی ہے کہ پہلے آپ دو پڑھیں اور دل میں نیت کریں کہ ظاہر ہے میں وطر کی نماز ہی ادا کروں گی نا، اس کو ہم جی، کچھ اور تو نام نہیں دے سکتے نا، دیکھیے نہ مطلب تو وہ جو دو رکعت کی ہم نیت کر رہے ہیں وہ ہم دل ہوں، میں یہی سوچیں کہ یہ ہم وطر ادا کر رہے ہاں ہیں، جی 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 بالکل اور کیونکہ اس کے بعد جو اگر ہم اس میں ہوں دو رکعت کے بعد ہم سلام پھیر لیتے ہیں، جو جی تیسری رکعت ہے اس کی ہم جی علیحدہ سے نیت کر کے وطر کی ہی نیت کریں گے؟ جی جی بالکل بالکل، اصل میں نیت کیا ہے، دل کا جی ارادے کا نام ہے نا، جی، تو اس میں نہیں بس یہ مطلب وہ اور مجھے یہ کنفیوژن تھی کہ جی مطلب اگر ہم الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو وہ جو دو رکھتے ہیں اس کو ہم وطر کے طور پہ پڑھیں گے یا ہم نفل کے طور پہ پڑھیں گے؟ نہیں لیکن اصل آپ میں کہہ رہی ہیں اس کو وطر کے طور پہ اللہ ہی کا میں پڑھا جائے گا؟ مزید میں اس کے اوپر انشاءاللہ مزید میں تھوڑا ریسرچ کروں گی، لیکن جتنا میرا ناقص علم ہے نا وہ تو یہ کیونکہ وطر ہی پڑھ رہے ہیں نا ہم وہ تین، جی اگر ملا کر بھی اکٹھا بھی ہوں پڑھیں تو وطر ہی، کیونکہ ہاں جی دیکھیے جب ایون یہاں پہ ابھی وہ ہو رہی تھی تراوی ہو رہی تھی، آپ کو الحمدللہ اللہ نے دل میں ڈال دی، ابھی جب تراوی ہو رہی تھی تو جب تراوی کمپلیٹ ہو جاتی تھی نا جی تو یہاں عربی میں قاری صاحب جو نا وہ یہی کہتے تھے کہ مطلب اب نا وطر کا ٹائم آ گیا، ٹھیک ہے، کہ ہوں اصابکم صلاۃ الوتر، ٹھیک ہے، جی اور پھر وہ دو کی نیت، پہلے دو کی نیت بنوا دیتے تھے اسلام پھیرتے تھے، پھر تھرڈ کی اکیلے کی نیت بنوا دیتے تھے، انہوں ٹھیک، نے میں یہی تراوی، پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جی جی وطر کے طور پہ اس کی نیت کی ہاں جائے جی گی، اس کی بالکل نفل بالکل کے طور پہ جی، نہیں کی جائے گی؟ نہیں 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 نہیں، جی کیونکہ انہوں نے جب تراوی کمپلیٹ ہو جاتی تھی نا تو یہی ہوں عربک میں یہ کہتے تھے کہ اب جو ہے وطر کا ٹائم آ گیا ہے، صحیح ہے، صلاۃ الوتر مطلب پہنچ گئی اب، اصابکم صلاۃ الوتر، صحیح، تو پھر جی وہ دو پہلے کرواتے تھے، دو پڑھا کے سلام پھیر دیتے تھے، پھر تھرڈ کرواتے تھے، اور اس میں بھی جو موسٹ مطلب اتھینٹک ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ ایک تو کوشش کریں کہ وہی دعا پڑھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے، پھر وہ نہیں بھی جی آتی تو کوئی بات نہیں، آپ کوئی بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، دعائیں ہوں مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور وہ بھی کیا ہے کہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور سورۃ اخلاص پڑھیں، کیونکہ مسنون یہی ہے کہ پہلی رکعت میں تو آپ سبح اسم ربک الاعلی سورۃ اعلیٰ پڑھ سکتے ہیں، سیکنڈ میں سورۃ جی الکافرون پڑھ سکتے ہیں، تھرڈ میں سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر رکوع میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، جی پھر رکوع کے بعد جب اٹھیں پھر آپ اپنی جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھیں، صحیح مطلب زیادہ مسنون ٹھیک وے یہ ہے، ہوں مطلب صحیح، یہ لوگ تو اسی ہی بہت کو بہت پریکٹس شکریہ کرتے آپ ہیں، کا، کیونکہ اس میں مجھے بہت کنفیوژن تھی پہلے تو، مطلب جی جو
हमारे बुजुर्गों ने बताया, हम उस तरह ही वितर पढ़ते आए हैं, लेकिन अब ये जी लेक्चर्स में ये बात क्लियर हुई कि वितर इस तरह नहीं पढ़ने, वितर इस तरह पढ़ने। तो इसलिए मैं जी। क्लियर करना चाह रही थी कि नहीं नहीं ये नहीं, जो बहुत 3 रकत वितर हम जज़ाकल्लाह पढ़ते खैर। हैं तो जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। नहीं नहीं, जज़ाकल्लाह खैर कि आपने ये क्वेश्चन किया, क्योंकि बाज़ औक़ात ना इंसान आपके एक सवाल से दूसरे सब लोगों के भी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। जैसे अभी मैंने वो असर की हदीस आपको बताई, तो मुझे खुद भी जी एहसास हुआ कि ज़ाहिर है मेरी इस चीज़ से शायद मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आपको ना। हालांकि उसमें ये था हाँ कि ज़ोहर की जो 4 सुन्नतें, उनकी अहमियत का अंदाज़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको छोड़ते नहीं थे। जी क्योंकि अभी सिस्टर ने क्वेश्चन किया था सही। ना कि जाहिर है कि वो सुन्नत अगर मतलब डेली वो छोड़ रही हैं, कि जाहिर टाइम नहीं होता, या जो भी इंसान की जो भी मसरूफियत हो सकती है, कोई भी हर इंसान जी के हालात डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए मैंने वो हदीस कोट की थी कि आसलम वसल्लम किसी हाल में भी नहीं छोड़ते थे, कि एक डेलीगेशन था, वो तो अल्लाह की अल्लाह ताला के दीन की तबलीग कर रहे थे ना, उससे बढ़ के तो दुनिया में कोई काम हो ही नहीं सकता। फिर भी आप वसल्लम ने पढ़े। अच्छा, और एक ये कि ये जो हम असर के 4 सुन्नतें पढ़ते हैं, तो वो जी भी हम दो दो करके पढ़ें। जी, उसमें देखिए हमने अभी यही पढ़ा ना, अगर आप 4 भी पढ़ लेंगी तो कोई कबाहत नहीं है। लेकिन ये उसमें ये कहते हैं उलमा कि अगर दो दो पढ़ें तो अफजल है। उसमें ज्यादा क्योंकि सवाब है। हाँ, क्योंकि आप सल्लम ने जो भी आप सल्लम से साबित यही है ना कि अभी भी जैसे हमने जुमे की भी पढ़ा, तो आप सल्लम दो दो करके पढ़ते थे। लेकिन अगर जी किसी की आदत है और वो हैबिट है उसकी कि वो 4 पढ़ता है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के घर से कि कोई ना मसला नहीं है। जी। इंशाल्लाह। जजाकल्ला खैर, बहुत अच्छी आमीन। तरह आपने गाइड किया। अल्लाह ताला हम शुक्रिया। सबसे कबूल फरमा ले। जी सिस्टर जी सबीना, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी पहले अपनी खैरियत बताइए, सब खैरियत है ना वहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेहद एहसान है। देखिए ये तो जिंदगी के साथ ही चलेंगी सब चीजें। जी अल्लाह ताला जी अल्लाह की अमन दुआ में करें। रखें बस सबको। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मैंने बस ये पूछना था आपसे कि जो सुन्नतें और फर्ज होती हैं उसमें मेरे ख्याल है पहले ही मैंने शायद आपसे ही पूछा था, लेकिन मैं पढ़ती जी हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक से ज्यादा हम सूरतें पढ़ सकते हैं जितनी हमें आती हैं, चाहे वो छोटी हो। जी जी तो जी। छोटी, वैसे मुझे तो ज्यादातर छोटी ही आती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा, तो एक से ज्यादा जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, वो हम सुन्नत में हम्म। और फर्ज में पढ़ सकते हैं। हाँ ठीक जी। है। देखिए अभी 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 देखिए हमने पढ़ा ना सलम नवाफिल में सुत बकरा पढ़ रहे थे, आले इमरान पढ़ रहे जी थे, सुत निसा पढ़ रहे थे। तो वो डिफरेंट इवन एक कुछ अहादीस के मुताबिक सीक्वेंस भी सेम नहीं थी कि पहले आपने सुत निसा पढ़ी हम्म। फिर सुत आले इमरान पढ़ी। सही। और क्योंकि ज़ाहिर है जमात में जो मर्द पढ़ते हैं, ज़ाहिर है मर्द तो जमात के साथ ही नमाज अदा करते हैं ना, तो इसलिए आप जी वसल्लम ने जो जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं उनको सिर्फ इस चीज़ से मना किया है कि बहुत लंबी फर्ज नमाज में ना करें, क्योंकि बहुत से लोग इससे ऑफेंड हो सकते हैं और हम्म नमाज में आना ही छोड़ सकते हैं कि ये तो बहुत लंबी नमाज पढ़ाते हैं ना। लेकिन आप सही। इंडिविजुअल नमाज पढ़ रहे हैं तो आप कितना भी पढ़ते जाएं, आप अल्लाह ने जितनी आपको जी हिम्मत ताकत दी है। जी जी, चाहे वो सुन्नतें हो गई, नफिल हो गए। हाँ, ठीक है। कुछ भी कहीं पे भी मतलब कोई स्पेसिफाई ये चीज नहीं है कि हम्म, खास तौर पे कुरान पाक के बारे में, कि अगर जी आपको फर्ज में ही आपको इवन 10 पेजेस भी आते हैं और आपका दिल चाह रहा है आप लंबे फर्ज पढ़ें, तो भले आप कितने लंबे पढ़ें, क्योंकि वो तो जी जी आपकी अपनी जाती इबादत है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत मुझे याद है तो मैं वो भी पढ़ लेती हूँ। पढ़ लें, बिल्कुल सही है। सही। बाज औकात ये होता है कि जैसे मुझे भी कभी कभी बहुत मेरा दिल चाहता है कि मैं फर्स्ट में सूरत आयतुल कुर्सी पढ़ लेती हूँ, और सेकंड में फिर सूरत बकरा जैसे आपने भी कहा तो उसका पढ़ जी लेती हूँ। कि बाज औकात आपका दिल चाहता है ना कि अल्लाह ताला की वो पसंदीदा सूरतें जो अल्लाह ताला ने हिफाजत के लिए इंसान की उतारी हैं वो भी पढ़े। इसी तरह ठीक ठीक। हमने उस दिन हदीस पढ़ी थी ना कि एक साहबी थे, उन्होंने कहा कि मुझे तो बस एक ही सूरत आती है, तो क्या, हाँ, कि एक आती है मुझे और मैं उसके साथ पूरी रात कयाम करता हूँ, कि जी बार 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 हम्म। रिपीटिशन, इसमें भी जी कोई वो नहीं है। वो तो अल्लाह की बहुत फेवरेट सूरत है, सूरह इखलास। सूरत इखलास के बारे में, हाँ जी। जी जी। तो अच्छा, एक मतलब चीज कहने आपसे और पूछनी थी। जी जी। जी मुझे उसको अव्वाबीन की रिपीटेशन। नमाज के बारे में बताएं। अच्छा सॉरी, जी आपकी बात काट रही हूँ मैं। जी जी। आप बोलिए। नहीं नहीं, मैं ये कहती कि रिपीटेशन से मना नहीं किया गया, आप मतलब सही बहुत से लोग हैं इनको ज्यादा सूरतें नहीं आती और उनका हाफजा नहीं होता, तो सही। इससे ये मतलब थोड़ी वो अजर में कम मतलब रहेंगे, अल्लाह के यहाँ पता नहीं कितना अजर पाएंगे।
بالकुल सही बात है। ठीक है, तो अब मुझे थोड़ा सा बस अव्वाबीन की नमाज के बारे में बता देंगे मुझे। मैं पढ़ती नहीं हूँ वैसे अव्वाबीन की। जी। देखिए कुछ इसमें भी ना थोड़ा सा उल्मा का इख्तलाफ है। बास कहते हैं कि अवाबीन की नमाज वही है जो कि इशराक का टाइम है तो इशराक में पढ़ते हैं, और चाश के वक्त है तो चाश में पढ़ते हैं। सही अच्छा। है। लेकिन देखिए एक नफल बास के नजदीक है, क्योंकि ये नफल नमाज है ना। तो अगर आप हम्म। मगरिब के बाद भी, क्योंकि साहबा करम मगरिब के बाद भी पढ़ते थे, लंबी लंबी नवाफिल पढ़ते थे और बहुत अच्छा। ज्यादा भी पढ़ते थे मतलब। तो अगर आपकी सेहत इजाजत दे रही है, आपका वक्त इजाजत दे रहा है, तो आप पढ़ लें, क्योंकि नफल नमाज पढ़ने में कोई वो नहीं है, कबाहत नहीं है। अच्छा, तो मगरिब के बाद होती है ये, ठीक। मतलब बास के नजदीक मगरिब की नमाज के बाद वाली नमाज को अवाबीन कहते हैं। बास के नजदीक ये यही है कि जो हम इशराक के, जिसको हम इशराक भी कहते हैं, चाश भी कहते हैं, बास के नजदीक ये है कि उसको उस वक्त यानी दुहा की नमाज भी कहते हैं, अवाबीन की भी नमाज कहते हैं। अच्छा। इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है नामों से। लेकिन मैं एक सिंपल से आपको फार्मूला बस इस चीज का बताती हूँ। आपके पास वक्त है, आपका दिल चाह रहा है, आपने फर्ज नमाज पढ़ ली है, आपका दिल चाह हम्म। रहा है कि आप 10 नफल पढ़े, तो पढ़ लें। सही। किसी चीज कोई मना नहीं किया गया, क्योंकि वो तो ठीक। नवाफिल है। क्या अल्लाह ताला ने कोई हद लगाई है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख सदका नहीं करें, आप 5,000 करें? नहीं लगाई ना। बिल्कुल ठीक बात। हिम्मत और ताकत है जितनी, अल्लाह ताला हम्म, कबूल करने वाले हैं, और सही बाज बात। बहुत लंबी लंबी पढ़ते हैं। जी बिल्कुल ठीक। ठीक है, ओके, ठीक है। जजाकल्ला। आमीन। कोई और मेरी सिस्टर कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? नहीं तो फिर हम अपना जो सेशन है वो कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह ताला। जी सिस्टर मदीहा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मदीहा बोलिए। असल में ना आपकी आवाज, आपका माइक शायद म्यूट हो गया। जी सिस्टर, इनका माइक जो है अनम्यूट कर दीजिए अगर नहीं हो रहा अलैक्म। इनसे। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मदीहा। मुझे ये पूछना था टीचर कि आपने जो मगरिब का कहा है 3 फर्ज से पहले 2 रकात हम्म। तो कहा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, तो वो सल्लल्लाहु अलैहि नफिल वसल्लम। नफिल के तौर पर नियत नफिल की मानेंगे ना कि इस फर्ज से पहले 3 फर्ज से पहले। जी जी, क्योंकि ये कि सुन्नत है ना, ये आप सल्लम के जी जमाने में तो बहुत ही पढ़ते थे, और साहबा कराम बाद में भी पढ़ते थे। और बाद से जब उन्होंने पूछा कि तुम लोग आप सल्लम के जमाने में पढ़ते थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ पढ़ते थे, लेकिन अब नहीं पढ़ते मसरूफियत की वजह से। लेकिन उनके बारे में ना बहुत मतलब ये कहा गया कि उनकी बहुत फजीलत है। कोई भी इंसान जैसे अगर उससे पहले उसके पास वक्त है तो वो पढ़ ले। देखिए ना, यानी जो वो चीज भी हम यानी जो मगरिब की जो 2 सुन्नत तो 2 नफिल उसके अलावा है ना, वो फर्ज से पहले पढ़ने दो, दो हाँ जी, रकात। वो स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में, कि जब अजान हो जाती थी ना, मगरिब की बिल्कुल। अजान हो जाती थी, तो सहाबा कराम क्या करते थे? सतूनों के पीछे भागते थे। एक्चुअली सतूनों के पीछे भागने का ये कि जाहिर है इससे फिर दूसरों की नमाज डिस्टर्ब नहीं होती ना, जो लोग आ रहे हैं मस्जिद में एंटर हो रहे हैं, तो जी वो ये कि उनके आगे से नहीं गुजरेंगे, बिल्कुल सही। समझ वो गई पहले टीचर, पढ़। जज़ाकल्लाह। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बारकल्लाहु फी इल्मिकुम व अमलिकुम व रिज़्किकुम व औकातिकुम व अहलिकुम व मालिकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम